اچھا بیٹا، سب اس آپ کا جواب تو میں دوں گا تفصیل سے، لیکن سب سے پہلے میں پیر طیب گیلانی صاحب کی بات کرنا چاہوں گا کہ جب انسان کوئی دل سے بات کر رہا ہو نا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا دل، اس کا ضمیر اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو میں بہرحال خراج عقیدت پیش کرتا ہوں پیر طیب گیلانی صاحب کو کہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ ان کے دل اور ضمیر کی آواز بالکل سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کس گہرائی میں جا کے بات کریں۔ اب آئیے آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اس معرکے کا علم نہ ہوتا تو جناب سید الشہداء ان کو لاتے ہی کیوں؟ آپ لائے ہی اس لیے کہ جبھی تو آپ کا لقب پڑا شریکۃ الحسین، یعنی اس معرکے میں جناب سید الشہداء کی جو شریک ہوئی۔ واقعی کربلا 10 محرم کو ختم ہو جاتا اور یہ 10 دن تک محدود ہو جاتا۔ یہ پیغام حسینی کو قیامت تک کے لیے پہنچانے کا جو فریضہ انجام دیا ہے نا، وہ جناب سید الشہداء کی ہمشیرہ کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے۔ دیکھیے اب ہم آپ کو ابتدا سے ذرا سا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے خاتون، میں نے پہلے تعارف کرایا کیسی خاتون کہ جو گھر سے باہر بھی نکلتی ہے تو بھائیوں کے پہرے میں نکلتی ہے نا، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں نکلتی ہیں۔ اچھا اب آئیے، ایسی خاتون دن بھر میں 72 سے زیادہ لاشیں دیکھ رہی ہے۔ ایک یعنی صبح سے لے کے فجر کے وقت سے لے کر اور عصر تک اس نے 72 لاشیں دیکھے۔ ان 72 لاشوں میں اس کے جگر کے ٹکڑے، اس کے بھائی 18 سے زیادہ بنی ہاشم، تقریباً 28 کے قریب بنی ہاشم، اور پھر ان میں جناب سید الشہداء جیسا بھائی، اور اس کے لاشیں کو اس عالم میں دیکھنا کہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا جا چکا ہے نا، اس عالم میں دیکھ۔ پھر اس کے بعد وہ جانتی ہیں ثانیہ زہرا کہ اب میرے حوالے کر کے گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ محسن امامت ہیں، آپ نے امامت کو بچایا ہے۔ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ جب خیموں میں آگ لگی ہے تو جناب سید سجاد علیہ السلام سب جانتے کہ بیمار تھے، مریض تھے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تھیں جو ہر جلتے ہوئے خیمے سے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنی پشت پر لاد کے باہر نکلتی تھیں۔ یعنی آپ نے جلتے ہوئے خیموں سے بچایا ہے امامت کو، اور اس عالم میں وہ بی بی علی کے لہجے میں گفتار کرتی ہوئی جاتی ہے جس کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے، جس کے سر سے چادر چھینی گئی ہے۔ آپ یہ تو دیکھیں نا کہ اسی پر اگر عالم اسلام اس وقت جو تھا، کہ میں نہیں سمجھتا کہ کیسے عالم اسلام نے برداشت کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ذرا ذرا سی بات پہ لوگ میدان میں نکل آتے ہیں کہ یہ توہین کر دی، اس نے وہ توہین کر دی۔ پورا عالم اسلام خاموش تھا اور اہل بیت رسول، اولاد رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا۔ اس عالم میں، بازاروں میں، درباروں میں مقصد کربلا کو پہنچانا۔ دیکھیے بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ معاذ اللہ حسین باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی۔ معاذ اللہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک بے نمازی کے ساتھ بیٹے ہیں علی جن سے ہم جنگ کر رہے ہیں، لہٰذا عالم اسلام کے سارے جذبات اہل بیت کے خلاف تھے، جیسے کہ آج ہوتا ہے، وہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے لوگوں کو مخالف بنایا جاتا ہے۔ اکیلی زینب امامت کو یہاں جلتے ہوئے خیموں سے بھی بچا رہی ہیں، ابن زیاد کے دربار میں بھی قتلوں سے بچا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے ہجوم میں، مجمع میں ان کو للکارتی ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، جو شور کرتے کہتے خاموش ہو جاؤ، تم جانتے ہو ہم کون ہیں، نحن صبایا آل محمد، ہم جو قیدی ہیں ہم آل محمد ہیں۔ اور پھر جب آپ خطاب کرتی تھی تو یہ مورخین نے لکھا ہے، مقاتل نے لکھا ہے کہ حیوانوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں تک رک جاتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے پرندہ سروں پہ بٹھا دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا سر ہلائے تو پرندہ اڑ جائے گا جب آپ خطاب کرتی تھی۔ اور جب آپ کا خطاب ختم ہوتا تھا تو وہی مجمع جو تماشا دیکھنے آیا ہوا ہوتا تھا وہ دیواروں سے سر ٹکرا کے رو رہا ہوتا تھا۔ تو ابھی میں نے آغاز کیا ہے، میں بتاتا جاؤں گا کہ کہاں کہاں کیا ضرور ثانیہ زہرا نے انجام دیا، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہو، لاشیں پڑے ہوں، اس بی بی کا کیا حال ہوگا، خواتین کا کیا حال ہوگا۔ لیکن وہاں اسی لمحے سے آپ نے قیادت سنبھالی، اسی لمحے سے آپ نے پرچم حسینیت کو بلند کیا ہے۔ شام غریبہ میں آپ کا کردار، شام غریبہ میں آپ دیکھیں نا آپ کا کیا کردار رہا ہے، کس طرح آپ نے بکھرے ہوئے بیویوں بچوں کو سمیٹا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسی خاتون، یعنی اگر تاریخ بشریت میں حسین کسی شہادت نہیں ملتی تو زینب کسی اسارت نہیں ملتی۔ بے شک، یعنی جس طرح اسیری میں ثانیہ زہرا نے اسلام کے پرچم کو، توحید کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ آپ ہر خطبے کا آغاز کرتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کی بارگاہ سے سوائے حسن کے کچھ نہیں دیکھا۔ جو خطبہ شروع کرتی ہے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ،
پہلے توحید کا بیان، جی پھر محمد عربی کی ثنا، جی اور پھر اہل بیت رسول کی، آل رسول کی منقبت. اللہ تو اکبر. یاد رکھیے کہ یہ وہ بے شک خاتون ہے، وہ بی بے بی شک ہے. یہ آج اگر واقع کربلا علامت بنا ہوا ہے بہادری کی، شجاعت کی، اور مظلوموں کو حوصلہ دے رہا ہے، مسلمانوں کو حوصلہ دے رہا ہے. جی آج بھی جو جنگیں لڑی گئی ہیں آپ دونوں دیکھ لیں، چاہے جی پاکستان نے بھارت کو شکست دی یا ایران میدان میں ڈٹا رہا، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ بالکل اس کے بالکل پیچھے وہ علی اور اولاد علی کا عشق ہے، بالکل کربلا اس ہے، کے اندر جو واقعہ ہمیں کربلا ہمت ہے. بھی بے دیتی ہے، شک ہمیں حوصلہ بھی دیتی بے ہے.